امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لے کر جب ان کی بہن زینب مدینہ پہنچی تو کیا ہوا؟ دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر کے دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کی محل کی طرف چلا، محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھ دیا۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر حضرت امام حسین کے سر پر ماری اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، دیکھ لو، جو بھی میری مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا، اے لوگوں، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ایک تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بھائی حضرت امام حسین کے سر مبارک کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا نا کہ تیری باپ نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیسا انجام کیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا کہ اے یزید، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت حسین کا سر رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ اور پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب راستے بھر اپنے بھائی حضرت حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ دیکھ کر روتے جا رہی تھی۔ آخر یہ لوٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا ہے تو لوگوں میں کوہرام برپا ہو گیا اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سارے مدینہ کے لوگ سمٹ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب بہت خاموش تھی، کسی سے کچھ بات نہیں کر رہی تھی۔ حضرت حسین کا سر مبارک ان کے ہاتھوں میں تھا اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی حضرت امام حسین کا سر مبارک لے کر اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر پہنچی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہے کہ جنہیں سن کر سارے مدینہ والے رونے لگے۔ حضرت زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے تیرے پیارے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے، اور جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں نے تیرے پیارے حسین کا سر ہی تن سے جدا کر دیا۔ حضرت زینب اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ مدینہ والے بھی سب پیچھے سے کھڑے حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد سن سن کر رو رہے تھے۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت امام حسین کا کٹا سر ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا تو اللہ نے ان سبھی لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن جبیرہ تھا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار کر انہیں گالیاں دی اور برا برا کہا، تو حضرت امام حسین نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے ابن جبیرہ، اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر اسی وقت ابن زبیرہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بدکنے لگا۔ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے ابن زبیرہ کا پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے میں بندھی زن میں پھنس گئی اور پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا پتھروں کے اوپر دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن زبیرہ کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیز دوڑ رہا تھا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن زبیرہ کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا اور آخر اس کا سارا جسم کٹ کر ختم ہو گیا۔ صرف اس کی وہ ٹانگ بچی کہ جو اس گھوڑے کی زن میں پھنس گئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 دنوں کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے تو اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی
कि जिसका नाम इब्न नुमैर था, उसने हजरत इमाम हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया। वो तीर सीधा आकर हजरत इमाम हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हजरत इमाम हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्न नुमैर से कहा, ऐ जालिम, जैसा तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया है, ऐसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। हजरत इमाम हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो चाहे जितना पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्न जियाद कि जिसने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक तन से जुदा करने का हुक्म दिया था, और उसी के हुक्म पर फौजियों ने हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया। तो इब्न जियाद का नौकर बयान करता है कि जब इब्न जियाद हजरत इमाम हुसैन का सर काट कर शाम को अपने महल पहुंचा तो मैं भी उसके साथ था। तो जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा तो अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। करीब था कि वो आग मेरे सरदार इब्न जियाद को जलाकर खत्म कर देती, लेकिन तभी अचानक वो आग गायब हो गई और इब्न जियाद ने मुझसे कहा कि ऐ आदमी, क्या तुमने भी वो आग देखी जो अभी मेरी तरफ लपकी थी? तो मैंने कहा कि हाँ मेरे सरदार, मुझे भी वो आग नजर आई थी। तो इब्न जियाद ने मुझसे कहा कि ये बात किसी को भी मत बताना, इसको राज ही रखना। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले दुश्मनों में से मैंने दो लोगों का बहुत बुरा अंजाम देखा। एक तो उनमें ऐसा आदमी था कि उसकी शर्मगाह अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और फिर बढ़ते बढ़ते वो इतनी लंबी हो गई कि उसे अपनी शर्मगाह किसी चीज से बांध कर रखनी पड़ती, और वो शर्म से लोगों के बीच ना जाता, अपने घर में ही बैठा रहता। और दूसरे आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसे इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट ही फट गया और उसकी मौत हो गई। हजरत अबू कबील फरमाते हैं कि करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया था। तो जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो अचानक सूरज ग्रहण होने लगा, और फिर सूरज छुपते छुपते इतना ज्यादा छुप गया कि दोपहर के वक्त रात की तरह अंधेरा हो गया और आसमान में तारे नजर आने लगे, और हमें ऐसा लगने लगा कि शायद कयामत आ गई है। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उस दिन बैतुल मक़दिस में जो भी कंकरी या पत्थर उठाया जाता तो उसके नीचे ताज़ा खून मिलता था, और फिर 3 दिनों तक आसमान ऐसा लाल पड़ गया कि हमें डर लगने लगा कि शायद अब कयामत कायम हो जाए।